السلام علیکم۔ مختصر تعارف حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ نام عبداللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب صدیق اور عتیق تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو بکر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 573 عیسوی میں ہوئی۔ والد کا نام ابو قحافہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت 2 سال 3 ماہ 9 دن رہی۔ وفات 22 جمادی الثانی 13 ہجری بروز پیر مغرب اور عشاء کے درمیان میں ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی۔ آپ کی اولاد 3 بیٹے تھے: عبداللہ، محمد، عبد الرحمن۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 بیٹیاں تھیں: اسماء، عائشہ، ام کلثوم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ خصوصیات آپ حضرات کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی شراب نہیں پی تھی اسلام سے پہلے۔ اسلام کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسلام لانے سے پہلے کبھی شراب نہیں پی تھی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بت پرستی نہیں کی تھی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے معراج کے سب سے پہلے تصدیق کی۔ جب آپ علیہ السلام معراج پر گئے تو واپسی آ کر صحابہ اکرام کو جب واقعہ سنایا تو سب سے پہلے تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ صرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن پاک میں صحابی کہا گیا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی لے کر امت کو پلائیں گے۔ یہ شرف سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوگا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے ہجرت کی رات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر بنایا۔ سیدنا ابو بکر کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے کر آئے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی مسجد نبوی کی زمین خرید کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے تاجر تھے۔ 3 دن اکیلے غار ثور میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا شرف سیدنا ابو بکر کو حاصل ہوا، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر، بس ساری زندگی کی نیکیاں لے لو اور 3 دن غار ثور میں جو آپ نے آپ علیہ السلام کے ساتھ گزارے اس کی نیکیاں مجھے دے دو۔ سبحان اللہ! تو آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ کتنا جلیل القدر صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پوری زندگی کی نیکیاں 3 دن کے بدلے میں دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مشہور تھا کہ ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے سوال ہوگا قیامت کے دن، اے عمر، تیری دور خلافت میں یہ کتا بھی پیاسا مر گیا۔ تو وہ راتوں میں چکر لگایا کرتے تھے گلیوں میں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی وجہ سے کوئی پریشان تو نہیں۔ قیامت کے دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ سبحان اللہ! قیامت کے دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا جمال میں بدل جائے گا۔ قیامت کے دن سیدنا ابو بکر صدیق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھیں گے۔
سیدنا ابو بکر کو اللہ تعالیٰ کا سلام آیا تھا۔ سیدنا ابو بکر نے ہی اپنا سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کیا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسجد نبوی کی طرف جتنے دروازے کھلتے ہیں بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ ہر غزوے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ سیدنا ابو بکر جنت میں بوڑھوں کے سردار ہوں گے۔ ہجرت کی رات سیدنا ابو بکر کے گھر کے سارے افراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ سیدنا ابو بکر نے اپنی ذاتی پیسے سے جنت خرید کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے کی، یعنی ریاض الجنہ۔ سیدنا ابو بکر خود صحابی بھی ہیں، والدین صحابی تھے، اولاد صحابی ہیں، پوتے پوتیاں صحابی، نواسے نواسیاں صحابی۔ سیدنا ابو بکر خلیفہ راشد ہیں۔ سیدنا ابو بکر عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ سیدنا ابو بکر کی مرویات 104 ہیں۔ سیدنا ابو بکر نے 7 غلام آزاد کیے۔ سیدنا ابو بکر کی عمر مبارک 63 سال کی ہوئی۔ جنازہ سیدنا ابو بکر کا جنازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر کو حکم کرو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ابو بکر اور عمر میرے کان اور آنکھیں ہیں۔ فرمایا، کسی کے لیے جائز نہیں ہے جس قوم میں ابو بکر موجود ہو وہاں کوئی اور امامت کروائے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب زمین پھٹے گی سب سے پہلے میں باہر آؤں گا، پھر ابو بکر، پھر عمر، پھر اہل بقیع والے۔ فرمایا، مجھے نہیں معلوم کہ میں تمہارے اندر کتنا عرصہ رہوں گا، پس میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ابو بکر اور عمر جنت میں بوڑھوں کے سردار ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام کے فرامین سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل سیدنا ابو بکر کو مانتے ہیں، پھر سیدنا عمر کو، پھر سیدنا عثمان کو۔ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ اس امت میں سب سے بہتر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر ہیں، پھر سیدنا عمر فاروق ہیں۔ اللہ تعالیٰ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور آپ کے درجات کو بارش کے قطروں کی مقدار سے بھی زیادہ بلند فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔